أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقتلهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم الفتنة والشهد من القتل ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقتلوهم اور انہیں مار ڈالو حیث جہاں ثقفتم تم انہیں پاؤ واخرجوهم اور انہیں نکال دو من سے حیث جہاں اخرجوکم انہوں نے تمہیں نکالا اور الفتنہ تو فتنہ شدو زیادہ سنگین من سے القتل قتل والا ولا اور نہ تقاتلوہم ان سے لڑو عند پاس مسجد الحرام مسجد حرام خانہ کعبہ حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں فی اس میں فإن پس اگر قاتلوکم وہ تم سے لڑیں فقتلوہم تم ان سے لڑو کذالک اسی طرح سزا الکافرین کافر اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل خنریزی سے کہیں بڑھ کر ہے اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑے تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا ہاں اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان کو قتل کر ڈالو کافروں کی یہی سزا ہے فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم اگر انتہو وہ باز آ جائیں فإن تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلهم اور تم ان سے لڑو حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنة کوئی فتنہ ويكون اور ہو جائے الدین للہ اللہ کے لیے فإن پس اگر انتہوا و باز آ جائیں فلا تو نہیں عدوان زیادتی الا سوائے اللہ پر الظالمین ظالم اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں خدا ہی کا دین ہو جائے اور اگر وہ فساد سے باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام حرمت والا مہینہ بالشهر الحرام بدلہ حرمت والا مہینہ اور حرمتیں قصاص فمن پس جو اعتدى زیادتی کی علیکم تم پر فاعتدوا تو تم زیادتی کرو علیہ اس پر بمثلی جیسی ما جو اعتدى اس نے زیادتی کی علیکم تم پر واتقوا اور تم ڈرو اللہ وعلموا اور جان لو ان کہ اللہ مع ساتھ المتقین پرہیزگاروں اب ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسے زیادتی وہ تم پر کرے ویسے ہی تم اس پر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين وانفقوا اور تم خرچ کرو فی میں سبیلی راستہ اللہ والا اور نہ تلقوا ڈالو بأیدیکم اپنے ہاتھ الی طرف میں التہلکتی ہلاکت واحسنوا اور نیکی کرو ان بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کو اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
وَأَتِمُّوا اور پورا کرو الحج حج والعمرۃ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے فإن اگر احصرتم تم روک دیا جاؤ فما تو جو استیسر میسر آئے میں نے منا سے الہدی قربانی والا اور نہ تحلیقو منڈاؤ روسکم اپنے سر حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے ہدیو قربانی محلہ اپنی جگہ فمن پس جو کانا جو منکم تم میں سے مریضاً بیمار او یا بھی اس کے اذن تکلیف من سے راسی اس کا سر ففدیتن تو بدلہ من سے صیام روزہ او یا صدقہ او یا نسکن قربانی فیضا پھر جب تم امن میں ہو فمن تو جو تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرتی ساتھ عمرہ الا تک الحج حج فما تو جو استیسر میسر آئے من الہدی سے قربانی فمن پھر جو لم یجد نہ پائے فصیام تو روزہ رکھے ثلاثاتی 3 ایام دن فی الحج حج میں و7 اور 7 اذا رجعتم جب تم واپس جاؤ تلک عشرۃ یہ 10 کاملۃ پورے ذالک یہ لمن لیے جو لم یکن نہ ہو اہلہ اس کے گھر والے حاضرین موجود المسجد الحرام مسجد حرام واتقوا اور تم ڈرو اللہ اور اعلموا جان لو انا کہ اللہ شدید و سخت العقاب عذاب اور خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو اور اگر راستے میں روک لیا جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈوا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقے دے یا قربانی کرے پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور ساتھ جب واپس ہو یہ پورے 10 ہوئے یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے